وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 161۔ وما کان لنبی ان یغل، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، یعنی مناسب نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ کوئی بھی خیانت کرے۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہوتا ہے غل اور ایک ہوتا ہے غل۔ غل کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت، یعنی مشترکہ مال میں چوری، اور غل کہتے ہیں فیم کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے یا پاور کے لیے کام کرنا، لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا۔ اب یہاں پر جو بھی مطلب ہے، اللہ کہتے ہیں کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی خیانت کرے یا وہ اپنی شہرت کے لیے لوگوں کو استعمال کرے۔ اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کی جو دل کی باتیں ہیں نا ان کو کھول رہے ہیں۔ جو منافقین تھے وہ اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے برے گمان کر رہے تھے۔ 300 منافق تو پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے، باقیوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو بے دلی سے جہاد کر رہے تھے، تو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کے برے گمان کر رہے تھے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ ہمیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ جب بھی کبھی کوئی ٹیم بنتی ہے یا کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے، اس کے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں، اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک چیف ہوتا ہے۔ اس ٹیم میں لازماً کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈر کے بارے میں برا گمان کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل کوئی کمپنی آپ نے بنائی، کمپنی اگر ترقی کرے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ سارا کام تو ٹیم ممبرز کر رہے ہیں، یعنی محنت تو سارے کر رہے ہیں، مگر نام فیمس ہو رہا ہے ہمارے لیڈر کا۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جی ہمارا جو لیڈر ہے نا وہ ہمیں یوز کر رہا ہے اپنی شہرت کے لیے۔ لازماً کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں۔ کچھ لوگ لازماً ہی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر وہ مال میں خیانت کر رہا ہے، یعنی جوائنٹ ایفرٹ ہو رہی ہے، مال آ رہا ہے، مگر سب کو ڈیوائیڈ ہو کے مل رہا ہے نا ٹیم ممبرز کو، تو انہیں تو کم مل رہا ہے لیکن چیف کی جیب میں زیادہ جا رہا ہے۔ لازماً کچھ لوگ ایسا گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ چیف جو ہے نا وہ زیادہ اس چیز کو جو ہے نا وہ لے رہا ہے۔ اور بہت کم کسی بھی آرگنائزیشن یا کمپنی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیڈر کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم بنائی، جو صحابہ کرام تھے، جو ان کی آرمی تھی ساری پوری کی پوری، ان میں سے کچھ لوگ اس طرح کے برے گمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ وضاحت کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی خیانت کرے۔ وَمَن یغلل، اور جو کوئی بھی اللہ کہتے ہیں خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، اللہ لے آئے گا اس کے سامنے اس کی خیانت کو قیامت کے دن۔ یعنی جو کوئی بھی ذرے برابر، بال برابر بھی خیانت اس دنیا میں کرے گا، وہ اس کے سامنے آ جانی ہے قیامت کے دن۔ ثم توفا، اور پھر اللہ کہتے ہیں پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، یعنی کسبت کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو، یعنی جو بھی اعمال ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، تن کے برابر بھی، ذرے برابر بھی اگر خیر کی، ذرے برابر بھی اگر نیکی کی، وہ بھی سامنے آ جانی ہے، اور اس کا پورا پورا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ اور ذرے برابر بھی کسی نے شر کیا، برائی کی، تو وہ بھی سامنے آ جانی ہے اور اس کا بھی پورا پورا بدلہ دے دیا جانا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے نبی کے لیے منافقین یہ گمان کر رہے تھے جو خود اس قدر اذیت اور تکلیف میں تھے۔ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا اتنا برا حال تھا، اتنا خون بہہ رہا تھا، کہتے ہیں کہ خون رک ہی نہیں رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے کپڑا جلا کے اس کی راکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ رکھی تھی کیونکہ خون نہیں رک رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں پانی لا کے چہرہ مبارک دھو رہے تھے۔ ایسے نبی کے لیے منافقین جو ہیں وہ بات کر رہے تھے، اور یہ بات تو سوچنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت شروع میں ہی آفر ہو گئی تھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرت چاہتے ہوتے، ناموری چاہتے ہوتے، پیسہ چاہتے ہوتے، تو ان چیزوں کی آفر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شروع میں ہی مکہ میں قریش نے کر دی تھی۔ کیا آفر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں، آپ کو شہرت چاہیے، آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو سرداری چاہیے، سردار بناتے ہیں مکہ کا۔
یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہرت اور پاور ہی چاہیے ہوتی تو ایک دفعہ مکہ کے سردار بن جاتے تو بائی فورس ساروں کو مسلمان کر سکتے تھے، شارٹ کٹ ہو جاتا، زبردستی سب کو مسلمان کر دیتے اگر ایک دفعہ سردار بن جاتے تو۔ لیکن بات یہ کہ جو نبی ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں اللہ کے، وہ وقف ہوتے ہیں دین کے لیے، انہیں دین پہنچانا ہوتا ہے، ان کا اپنا ذاتی مفاد یا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی چیز کی اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں وضاحت کر رہے ہیں، منافقین کو سمجھا رہے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ نہ تو شہرت چاہتے ہیں، نہ ناموری چاہتے ہیں، نہ روپیہ پیسہ چاہتے ہیں، نہ ہی وہ کسی قسم کی خیانت کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، لوگوں کو پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔